بتاتا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ داؤد علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے داؤد تو لوگوں کو میرے ساتھ جوڑ دے، میں تجھے اپنے تیرے اندر اپنی محبت زیادہ کر دوں گا۔ اے داؤد تو لوگوں کے اندر میری محبت پیدا کر دے، میں تیرے اندر اپنی اور زیادہ محبت کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ اگر میں تیری طرف بلاؤں گا تو مجھے ملے گا کیا؟ تو فرمایا کہ اے موسیٰ تجھے ایک ایک بول پر 1 سال کی عبادت کا اجر دوں گا۔ پھر قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اب اللہ کی طرف مختلف راستے جاتے ہیں۔ یہاں پہ فرمایا السبیل نہیں کہا، سبیلا، السبیل ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے صرف ایک راستہ ہے، لیکن یہاں پہ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی طرف نسبت کی، کہا کہ یہ میرا راستہ ہے۔ قل ھذہ سبیلی، جیسے بندہ کہتا ہے نا، کوئی کہتا ہے یہ میری گاڑی ہے، ان فخر سے کہتا ہے یہ میرا گھر ہے، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فرما رہا ہے کہ میرا راستہ کون سا ہے؟ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، ادعو الی اللہ۔ اور یہ جب پہلی وحی نازل ہوئی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا خدیجہ بستر لپیٹ دو، آج کے بعد راحت اور آرام کے دن ختم، پھر وہ دن ہے۔ اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری دن تک، آخری سانس تک یہی آواز لگاتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ جب آپ کا آخری وقت تھا آپ اس وقت بھی اللہ کی طرف بلاتے جا رہے ہیں۔ کیا کہتے جا رہے ہیں؟ میری امت نماز پڑھتے رہنا اور غریبوں کا اور غلاموں کا اور مسکینوں کا خیال رکھنا، یعنی آخری سانس تک یہ پیغام پہنچاتے جا رہے ہیں، پہلے دن سے لے کے آخری دن تک۔ آپ فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ کو انسانیت کے سمندر میں چلنا ہے۔ اب پانی میں چلنے والا آرام نہیں کر سکتا، پیدل چلنے والا بیٹھ جائے، رک جائے، ٹھہر جائے، سستا لے، چائے پی لے، پانی پی لے، پھر چل پڑے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو پانی میں گیا جب تک کنارہ نہیں آتا وہ رک نہیں سکتا۔ تو اس کام کو تیرنے کے ساتھ تشبیہ دی گئی کہ آپ کو انسانیت کے سمندر میں تیرنا ہے اور رکنا نہیں ہے، ایک دن کا بھی ریسٹ نہیں ہے۔ اور جب اس امت نے اس کام کو کیا، دعوت الی اللہ کے کام کو کیا، اللہ کے پیغام کو لے کے اللہ کے قرآن کو اٹھی، پہلی صدی کے اندر اسلام پوری دنیا کے اندر پھیل چکا تھا، اور ان لوگوں نے حق ادا کر دیا، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ اور جب بھی پوری 1400 سالہ تاریخ بڑی پڑی ہے، جب بھی کوئی اللہ کا بندہ اٹھا ہے اس نے اللہ کے پیغام کو، قرآن کو سینے میں اتارا ہے اور پھر دنیا میں نکلا ہے، اللہ نے اس سے کام لیا۔ آج کے دور میں بھی اللہ کا پیغام سنانے والے اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں اور انسانیت کو دوزخ کی آگ سے نکال کے جنت والا بنا رہے ہیں۔ جب بھی کوئی یہ تڑپ اپنے اندر اتار لے گا، یہ درد اور غم اپنے اندر اتار لے گا، اللہ اس سے اپنا کام لے گا۔ ہمارے دوست ہیں کرنل راؤ طارق، راول پنڈی کے ہیں، ان کی یہ UN مشن جاتے ہیں مختلف ملکوں میں، تو کانگو گئے 2007 میں۔ اب فوج جاتی ہے ہماری آرمی مختلف ممالک میں، اقوام متحدہ جہاں پہ ان کو یعنی وہ مختلف ممالک میں جہاں حالات خراب ہوتے ہیں وہاں بھیجتے ہیں، تو وہاں پہ گئے تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں ادھر 2 سال رہا ہوں، 2 سال کے اندر 7000 کانگو کے لوگوں کو مسلمان کیا۔ آج بھی گھر ہو ابراہیم کا ایمان پیدا اور آگ کر سکتی ہے گل و گلزار پیدا۔ آج بھی اگر مسلمان اٹھ کھڑا ہوا ہو تو وہ اللہ کا پیغام لے کے، یہ اگلے دن میں یہ 2 سال ہو گئے ہیں مولانا طارق میر صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے رائیونڈ، تو وہاں پہ ایک لڑکا آیا تو اس نے بتایا، یہ 2005 کا جب زلزلہ آیا نا، تو کیوبن گورنمنٹ نے پاکستانی گورنمنٹ سے کہا کہ آپ کے ہم 1000 بچوں کو MBBS کرواتے ہیں، آپ ٹیسٹ وغیرہ لے کے ہمیں 1000 کیونکہ وہ پوری دنیا کے ملک اس وقت امداد دے رہے تھے، تو 1000 بچے جو ہے نا، لڑکے اور لڑکیاں، ان کی سلیکشن ہوئی اور وہ کیوبا چلے گئے۔ یہ لڑکا جو تھا یہ سوات کا تھا، اس کا تبلیغ میں چلہ لگا ہوا تھا۔ اب اس نے کہا جب میں وہاں پہ گیا، میں نے کہا MBBS تو انشاءاللہ ہو ہی جائے گا، میں اپنے ساتھ ساتھ یہ کام بھی شروع کرتا ہوں۔
اس میں کام شروع کیا. اب جو کام شروع کیا تو 5 سال کا جو نتیجہ وہ بتا رہا تھا کہ 5 سال کے اندر ہم نے 6000 کی اوپر مسلمان کیے. ہر مہینے ہم نکلتے تھے سروزے کے لیے اور تقریباً 60 مساجد ہم نے وہاں پہ بنوا دی. پھر اس نے کہا 100 لڑکوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا اور تقریباً 200 لڑکیاں شرعی پردہ کرنے لگ گئیں. اور پھر جب ہم واپس آئے ہیں تو اب اس وقت ہم تقریباً 40-50 لڑکے 4 مہینے لگا رہے ہیں. میں پچھلے دنوں وہاں وزارت خارجہ گیا ہوا تھا, میرے اسٹوڈنٹ ہیں وہاں پہ, تو میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک ان کا کولیگ آ گیا, وہ ڈائریکٹر تھا چائنا سیل کا. تو وہ میں نے اسے تعارف کیا, کہتا میرا نام ڈاکٹر زہر ہے. تو میں نے کہا کدھر سے آپ نے MBBS کیا؟ کہتے میں نے کیوبا سے کیا. تو میں ایک دم میرے ذہن میں بات آئی, میں نے کہا یار ایسے ایسے میں نے سنا ہے وہاں پہ اس طرح کام ہوا ہے. انہوں نے کہا جی بالکل میں بھی اسی بیچ کا تھا اور میں نے بھی وہیں سے سروزہ بھی لگایا. تو جب مسلمان اللہ کا نام لے گا نا, آج کے دور میں بھی اللہ اس سے کام لے گا. اس لیے دعوت اللہ والا کام جو ہے, اچھا یہ کوئی بہت زیادہ بندے کو پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے, ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی کر سکتا ہے. ان پڑھ سے ان پڑھ, کیونکہ معروف عرف عام کو کہتے ہیں. قرآن میں بار بار کہتا ہے